قرارداد پاکستان 1940 کا منظور ہونا تھا کہ کانگریس میں ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ کانگریس اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ ہندو پریس میں قرارداد پاکستان کے خلاف شدید رد عمل سامنے آتا ہے کہ برطانوی حکومت دوسری جنگ عظیم میں ایک کے بعد دوسری ناکامی کی وجہ کر اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو چکے تھے کہ تقسیم برصغیر کے علاوہ اور کوئی سیاسی حل نہیں ہے۔ جب جاپانی فوج برما تک پہنچ چکے، برطانوی حکومت نے برصغیر کے باشندوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سر اسٹیفرڈ کرپس کو چند تجاویز کے ساتھ ہندوستان بھیجا۔ ان تجاویز میں کہا گیا تھا کہ جنگ کے بعد جنوبی ایشیا کو مکمل آزادی دے دی جائے گی، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا اور تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو الگ وفاق بنا سکتے ہیں۔ حکومت ملک کے مختلف جماعتوں کے نمائندوں کو سلطنت میں شامل کرنے کے لیے تیار تھی۔ کانگریس ان تجاویز سے اس لیے ناخوش تھی کہ صوبوں کو الگ وفاق بنانے کا کہہ کر پاکستان کا امکان پیدا کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کانگریس کو اپنے علاوہ دوسری جماعتوں کا حکومت میں شامل ہونا پسند نہ تھا۔ مسلم لیگ کے لیے یہ امر باعث اطمینان تھا کیونکہ پاکستان کا امکان پیدا ہو رہا تھا، لیکن مسلم لیگ اس لیے ناخوش تھی کہ پاکستان کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے ان تجاویز کو مسترد کر دیا۔ کرپس کی واپسی کے بعد کانگریس نے حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ حکومت دباؤ میں آ کر کانگریس کے سامنے گھٹنے ٹیک مسلم لیگ کی پرواہ کیے بغیر اقتدار کانگریس کے حوالے کر دے۔ اس تحریک سے عام بغاوت پھیلی، ریل کی پٹریاں اکھاڑی گئیں، تاریں کاٹی گئیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ ہم حکومت نے کانگریسی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر بغاوت کچل دی۔ تحریک میں مسلم لیگ نے کانگریس کا ساتھ نہ دیا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ برصغیر میں کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان ساتھ نہ دیں۔ 1944 میں جب گاندھی جیل سے رہا ہوئے تو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس سے کوئی بھی فیصلہ سامنے نہ آ سکا کیونکہ مسٹر گاندھی مسلمانوں کو ایک الگ قوم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ 1945 میں جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ برطانوی حکومت کو اپنی جیت کا یقین ہو گیا تھا۔ چنانچہ وائسرائے لارڈ ویل نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان کی انتظامیہ کونسل تمام ہندوستانی اراکین پر مشتمل ہوگی۔ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندے اس تناسب سے شامل کیے جائیں گے کہ مسلمان اور اونچی ذات کے ہندو کی تعداد برابر ہو۔ ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے جون 1945 میں شملہ میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی جو تاریخ میں شملہ کانفرنس کے نام سے مشہور ہے۔ کونسل میں 5 مسلم اراکین کو شامل کرنے کی تجویز تھی۔ اس پر کانگریس کا اصرار تھا کہ کم از کم ایک نمائندہ ہم تجویز کریں گے، جس پر قائد اعظم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ 5 مسلم نمائندے مسلم لیگ نامزد کرے گی کیونکہ مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ شملہ کانفرنس میں کوئی بھی فیصلہ سامنے نہ آ سکا۔ اب تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا تھا کہ مسلم لیگ ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 1945 سے 1946 کے موسم سرما میں عام انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس میں مسلم لیگ مرکزی اسمبلی کے تمام 30 نشستیں حاصل کرتی ہے، جبکہ صوبوں میں تقریباً 90% مسلم نشستیں حاصل کرتی ہے۔ ثابت ہو جاتا ہے کہ مسلم لیگ ہی ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد اور نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ اپریل 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مرکزی اسمبلی کے تمام مسلم لیگی اراکین کو دہلی بلوایا۔ اس واقعے کی تفصیلات جانیں گے ہم اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ہسٹری آف پاکستان وذ SM عمر۔ اللہ حافظ۔